عمر شریف کی موت میں ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ عمر کی موت کا وسیلہ بننے والوں کا گریبان پکڑوں گی۔ عمر شریف کی دوسری اہلیہ زرین غزل کا عمر شریف کی موت کے حوالے سے انکشاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیمپرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں معروف کامیڈین اور اداکار مرحوم عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر نے ان کی موت سے متعلق مختلف انکشافات کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل جب عمر شریف کی موت ہوئی تھی، اس کے کچھ دنوں بعد انسٹاگرام پر زرین عمر نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے شوہر عمر شریف کے نام ایک جذباتی پیغام شیئر کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے کیپشن میں زرین عمر نے لکھا تھا کہ 40 دن سے میں نے ناشتہ کھانا نہیں بنایا، شادی کے وقت کھانا پکانا آتا ہی نہیں تھا، سب عمر کے لیے سیکھا، صبح عمر کے لیے ناشتہ بنا کے ٹرالی سجا کر لانا اچھا لگتا تھا، اب میں ناشتہ نہیں بناتی، اب صبح اٹھ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر نہیں رکھتی، اب صبح بیڈ روم کا ٹی وی آن نہیں کرتی، اب عمر کی کرسی پر کوئی نہیں بیٹھتا، اس پر ان کی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ زرین عمر نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ سب بدل گیا، مگر عمر کی موت کے لیے جو وسیلہ بنے ان کو میں معاف نہیں کروں گی، جو ساری دنیا کو ہنساتا تھا ان کو جس نے رلایا میں معاف نہیں کروں گی، 40 دن پہلے شادی شدہ تھی، آج بیوہ ہوں، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ تھا ان کا یہ ویڈیو پیغام جو انہوں نے عمر شریف کی وفات کے کچھ دنوں بعد شیئر کیا تھا۔ اب انہوں نے حال ہی میں ایک جو جیو ویب ہے اس سے رابطہ کیا ہے اور عمر شریف کے علاج میں تاخیر اور پھر انتقال کی وجہ خاندانی اختلافات کو بھی قرار دیا ہے۔ زرین عمر نے کہا کہ عمر شریف کی صحت بگڑنے کی خبر بھی ان سے ایک ہفتے تک چھپائی گئی، جس کے بعد ڈاکٹر نے ہسپتال سے انہیں فون پر اطلاع دی، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ عمر شریف کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور اگر انہیں بیرون ملک علاج کے لیے نہ لے جایا گیا تو ان کے پاس جینے کے لیے صرف 1 ماہ کا وقت موجود ہے۔ زرین کے مطابق اس کے بعد انہوں نے عمر شریف کے بیرون ملک کے علاج کے لیے تگ و دو کی اور عمران خان سے ان کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے میں مدد کا مطالبہ کیا۔ اس دوران انہیں مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا رہا اور عمر شریف کے علاج کے لیے ملک کے انتخاب پر بھی شدید تنازع کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں ان کے عمر شریف سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، جس کے پیش نظر انہیں اپنے بیمار شوہر سے ملنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز سے بھی جھگڑا کرنا پڑتا، جس کے بعد انہیں عمر شریف سے ملنے کی اجازت دی جاتی۔ زرین عمر نے بتایا کہ انہیں عمر شریف سے علیحدہ بھی سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا گیا، بعد ازاں انہیں شدید دباؤ کی کیفیت میں ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ عمر نے کہا نہیں، تم نہیں جانتی یہ فیملی میرے ساتھ کیا سازش کر رہی ہے۔ عمر شریف کی موت کے 2 سال بعد ان کی بیوہ زرین عمر نے ان کی بیماری اور موت سمیت دیگر معاملات پر انکشاف کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ زرین عمر نے سما ٹی وی کے کرائم پروگرام میں بات کرتے ہوئے نہ صرف عمر شریف کی بیماری بلکہ ان کی اکلوتی صاحبزادی ہیرا عمر کی موت اور ان کی غیر قانونی گردوں کی بیونتکاری سے متعلق بھی نئے انکشافات کر دیے۔ پروگرام میں زرین عمر نے دعویٰ کیا کہ عمر شریف کی اکلوتی صاحبزادی کی غیر قانونی پیوندکاری ان کے بیٹے جواد عمر نے کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ عمر شریف نے اس وقت کے وفاقی وزراء اور پنجاب حکومت کے وزراء سمیت اعلیٰ عہدیداروں سے بھی مدد طلب کی، جبکہ بیٹے جواد عمر کا گردہ بہن کے ساتھ میچ کر گیا تھا، لیکن انہوں نے گردہ عطیہ نہیں کیا۔ ان کے مطابق جس وقت ہیرا عمر ڈائلائسس پر تھیں تب عمر شریف کچھ پروگرام کرنے کے لیے امریکہ گئے اور وہ بیٹی کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے جمع کروا کر گئے۔ پیچھے سے بیٹے جواد عمر نے اسمگلر ڈاکٹر فاروق سے مل کر غیر قانونی پیوندکاری کے انتظامات کیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جواد عمر نے اسمگلر ڈاکٹر کو 30 سے 35 لاکھ روپے دیے، بقیہ رقم خود رکھی اور بہن کو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈاکٹرز کے کہنے پر لاہور سے آزاد کشمیر منتقل کیا، جہاں ایک کمرے میں ہیرا ترین کا آپریشن کر کے انہیں فوری طور پر وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ ایک اسٹیچر پہ لے کے اس کا آپریشن ہوا ہے، میرا خیال ان کے ساتھ پروگرام میں موجود سما ٹی وی کے بیورو چیف نے بتایا کہ ہیرا ترین کو آزاد کشمیر سے واپس لے کر آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جنہیں جواد عمر نجی ہسپتال میں لے گئے، جہاں انتظامیہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا کہ ان کے پاس غیر قانونی پیوندکاری کا مریض آیا ہے۔ ٹی وی چینل کے بیورو چیف کے مطابق ان کی مداخلت پر FIA سمیت دیگر اداروں نے فوری طور پر کارروائی معطل کی اور مریض کا علاج کرنے کی اجازت دی، لیکن بدقسمتی سے ہیرا عمر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ رات تک انتقال کر گئی۔
عمر شریف کی بیوہ کے مطابق جب وہ اور عمر شریف امریکہ میں تھے تب انہیں ہیرا کے انتقال کی خبر دی گئی اور وہ فوری طور پر واپس آئے۔ پروگرام کے دوران زرین عمر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بیٹے جواد عمر نے والد کے ساتھ ایک اور دھوکہ بھی کیا اور غلطی بیان کروا کہ ہیرا کا نکاح ان کے بوائے فرینڈ مسیحی لڑکے سے کروا دیا، اور عمر شریف کو جھوٹ بولا کہ لڑکے نے ہی ہیرا کے لیے گردہ عطیہ کیا ہے اور انہوں نے نکاح کی شرط پر گردہ دیا تھا۔ زرین عمر نے الزام عائد کیا کہ بیٹے نے والد کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولے اور بہن کو اپنا گردہ عطیہ کرنے کے بجائے ان کا غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کروا کر انہیں موت کے منہ میں پہنچونگا۔ اسی دوران سما ٹی وی کے بیورو چیف نے دعویٰ کیا کہ عمر شریف کے صاحبزادے نے اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کروانے والے ڈاکٹرز سے مزید پیسے لے کر انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور اسمگلر سزا سے بچ گئے۔ شریف صاحب کے صاحبزادے نے ہی پیسے لے کر انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ میری بہن کا قاتل ہے۔ پروگرام کے دوران زرین عمر نے بتایا کہ بیٹی کی موت کے بعد عمر شریف بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد انہیں جب علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا تو انہوں نے انہیں بیرون ملک لے جانے کا مشورہ دیا۔ زرین عمر کے مطابق کراچی کے نجی ہسپتال کے ڈاکٹرز نے واضح کیا تھا کہ انہیں جو مسئلہ لاحق ہے اس کا آپریشن پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یہاں نہ تو معالج موجود ہیں اور نہ ہی آلات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے جرمنی، سعودیہ اور امریکہ میں سے کسی ایک ملک لے جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن بعد ازاں میڈیا پر خبریں آنے کے بعد بھارت کے ڈاکٹرز نے انہیں وہاں آنے کی دعوت دی تھی اور وہاں عمر شریف کو لے جاتے تو شاید وہ بچ سکتے تھے کیونکہ بھارت سب سے قریب تھا۔ زرین عمر نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بیٹے کی غفلت اور نخروں کی وجہ سے ہی عمر شریف کا بیرون ملک لے جانے میں تاخیر ہوئی، اور جواد عمر نے ہی ضد کر کے کہا کہ والد کو امریکہ لے جانا ہے، جس کی وجہ سے تمام انتظامات میں تاخیر اور مشکل ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جرمنی پہنچنے سے قبل ہی عمر شریف بے ہوش ہو چکے تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں امریکہ منتقل کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں جرمنی میں ہی رکھا، جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ زرین عمر نے عمر شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک منتقل کیے جانے کے معاملے پر ہونے والی تاخیر اور مشکلات کا ذمہ دار بھی جواد عمر کو قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی جانب سے کھڑی کی گئی مشکلات کی تحقیق کے لیے تفتیش کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد جواد عمر امریکہ منتقل ہو چکے ہیں۔ تو ویئرز، یہ تھے زرین عمر کے تازہ ترین انکشافات جو انہوں نے عمر شریف کی موت کے حوالے سے پیش کیے۔ اب اس میں حقیقت کتنی ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کہاں تک ان باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کی رائے کے منتظر رہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔